بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 111 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مستحبات نماز اور اس کی تفصیل۔ مستحبات نماز اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وآدابها نظره الى موضع سجوده وكظم فمه عند التصاؤب واخراج كفيه من كميه عند التكبير ودفع السؤال ما استطاع والقيام حين قيل حي على الفلاح وشروع الامام مذ قيل قد قامت الصلاة۔ ترجمہ: اور آداب نماز میں سے ہے نمازی کا سجدے کی جگہ کو دیکھنا اور بند کرنا اپنا منہ جمائی کے وقت، اور ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکالنا بوقت تکبیر، اور کھانسی کو دفع کرنا طاقت کے مطابق، اور اٹھ جانا جس وقت کہا جائے حی علی الفلاح، اور امام کا نماز کو شروع کرنا جس وقت کہا جائے قد قامت الصلاۃ۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سجدہ کی جگہ پر نظر کا جمانا، نمبر 2 رکوع، سجدہ اور حالت قعود میں کہاں نگاہ رکھے، اس کی تفصیل اور حکم، نمبر 3 جمائی کے وقت منہ کو ڈھانپنا، نمبر 4 تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کا آستینوں سے باہر نکالنا، نمبر 5 کھانسی کا روکنا اور اس کا حکم، نمبر 6 قد قامت الصلاۃ کے وقت تکبیر کا کہنا، نمبر 7 حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی سجدہ کی جگہ پر نظر کا جمانا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ نمازی حالت نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر رکھے، کیونکہ کھڑے ہو کر سجدہ کی جگہ پر نظر رکھنے میں خشوع زیادہ ہے اور تکلف کم ہے، اور جب انسان تکلف چھوڑ دیتا ہے تو نظر سجدہ کی جگہ چلی جاتی ہے، خواہ قصد کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے نماز کے آداب میں سے ہے کہ اپنی نظر کو حالت نماز میں سجدہ کی جگہ پر رکھے۔ نمبر 2 رکوع، سجدہ اور حالت قعود میں نگاہ کہاں رکھے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نمازی کے لیے مستحب یہ ہے کہ حالت رکوع میں قدموں پر، حالت سجدہ میں ناک پر، اور حالت قعود میں گود پر نظر رکھے، اور سلام پھیرتے ہوئے مونڈوں پر نظر رکھے، کیونکہ اس میں عاجزی کا اظہار زیادہ ہے، اور نماز اصل میں بندگی کا نام ہے، تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ رکوع میں قدموں پر، سجدے میں ناک پر، قعود میں گود پر، اور سلام پھیرتے وقت مونڈوں پر نظر رکھے۔ نمبر 3 جمائی کے وقت نمازی حالت نماز میں کیا کرے۔ تو نماز کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جمائی کے وقت حتی الوضو منہ بند رکھے، حتی الوضو منہ کو بند رکھے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التصاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، کہ نماز میں جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر جمائی کے وقت منہ بند نہ رکھ سکا تو پھر بائیں ہاتھ یا آستین سے منہ چھپائے، اور اگر حالت قیام میں ہو تو دائیں ہاتھ سے چھپائے، اگر حالت قیام میں ہو تو دائیں ہاتھ سے چھپائے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَقَظُمَ فَمِهِ عِنْدَ التَّصَاؤُبِ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 4 ہے تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کا آستینوں سے باہر نکالنا، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اخراج کفیہ من کمیہ عند التکبیر سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے
کہ مرد تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکال دے، کیونکہ ایسا کرنا تواضع کے زیادہ قریب ہے، متکبرین کے ساتھ مشابہت سے بہت دور ہے۔ البتہ اگر ضرورت ہو، مثلا شدید سردی ہو، تو پھر نہ نکالے۔ عورت اپنے ہاتھوں کو آستینوں میں چھپائے رکھے۔ عورت جب ہاتھ اٹھائے تو اپنے ہاتھوں کو آستینوں میں چھپائے رکھے، اس لیے کہ اس صورت میں سطر کا حصول زیادہ ہے، تو اس لیے عورت آستینوں سے باہر ہاتھ نہ نکالے۔ نمبر 5 ہے کھانسی کا روکنا، حالت نماز میں کھانسی کا روکنا، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ودفع السعالی کے الفاظ سے ودفع السعالی مستطاع کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ آداب نماز میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حتی الوضوء، کھانسی کو روکے، کیونکہ کھانسی افعال نماز میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہاں کھانسی سے ایسی کھانسی مراد ہے کہ جو طبیعت کا مقتضا ہو، یعنی بلا ضرورت نہ ہو، ورنہ بلا ضرورت کھانسی وہ تو مفسد نماز ہے۔ اس لیے کھانسی کا روکنا طاقت کے بقدر یہ ضروری ہے۔ نمبر 6 ہے حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو جانا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ آداب نماز میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح کہے تو سننے والا کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس میں امتثال امر اور سبقت الی الاجابت ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو جائے، یہ بہتر ہے، ورنہ اقامت کی ابتدا میں یا خاتمہ پر کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خاص وقت اٹھنے ہی کو واجب سمجھے اور اس سے اختلاف کرنے والے کو برا بھلا کہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ کسی شرعی حکم کو اس کی حیثیت سے زیادہ اہمیت دینا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا کہ کسی حکم کی اہمیت کو اس کی حیثیت سے کم سمجھنا برا ہے۔ اس لیے اگر حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، ورنہ اقامت کی ابتدا میں یا خاتمہ پر بھی اگر کھڑا ہو جائے تو تب بھی جائز ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والقیام حین قیل حی علی الفلاح سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 7 ہے قد قامت الصلاح کے وقت تکبیر کہنا۔ قد قامت الصلاح کے وقت امام کا تکبیر کہنا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ آداب نماز میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب مقیم یعنی اقامت کہنے والا قد قامت الصلاح کہے تو امام نماز کو شروع کر دے، کیونکہ مقیم امین ہے، اقامت کہنے والا امین ہے، اس نے نماز کے قیام کی خبر دے دی، قد قامت الصلاح کہ نماز کھڑی ہو چکی، لہذا نماز شروع کر دے تاکہ اس کا کلام کذب سے بچ جائے۔ لیکن اصح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد امام نماز شروع کرے، اقامت ختم ہونے کے بعد امام نماز شروع کرے، جیسا کہ لما فی شرح التنویر وشروع الامام فی الصلاۃ مذ قیل قد قامت الصلاۃ ولو اخر حتی اتمها لا باس به اجماعا وهو قول الثانی والثلاثہ وهو الاعدل المذاہب کما فی شرح المجمع۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا مستحبات نماز کی تفصیل، یعنی سجدہ کی جگہ پر نظر کا جمانا، رکوع سجدہ اور حالت قعود میں نگاہ کے رکھنے کا حکم۔ نمبر 3 جماعی کے وقت، حالت نماز میں جماعی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنے کا یا منہ کو بند رکھنے کا حکم۔ نمبر 4 تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کا آستینوں سے باہر نکالنا اور اس کا حکم۔ نمبر 5 کھانسی، حالت نماز میں کھانسی کا روکنا اور اس کا حکم۔ نمبر 6 حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا حکم۔ نمبر 7 قد قامت الصلاح پر امام کے تکبیر کہنے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔